بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کا بادشاہ و شہنشاہ ہے، جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، اور ہم 5 وقت گھر بیٹھے بھی یہ آواز سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پھر فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، سارے ہی اس کے فیصلے کے آگے بے بس ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ راضی ہونے میں ہی فائدہ ہے، اگر راضی نہ ہوں گے تو ہم اللہ کا کیا کر لیں گے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن راضی ہونے میں بڑا اجر ہے، فائدہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس انسان نے ایمان کا ذائقہ لذت چکھ لی ہے جو اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ذائقہ مطلب ہے لذت آنے لگتی ہے، پھر نماز میں بندے کو سرور آتا ہے، اللہ کا نام لے ذکر کرنے میں بندے کے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن یہ سکون شروع کب ہوتا ہے؟ ذاق طعم الایمان، آپ جانتے ہیں کھانے کا ذائقہ پہلے لقمے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، نمک تیز ہے یا مٹھا ہے،
پہلے لقمے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی ایمان شروع ہی تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس اپنے بندے پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے راضی ہونے کا فائدہ ہے، ناراض ہونے کا خود ہی نقصان ہے۔ بندہ شوگر کا مریض ہو جائے گا یا بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے گا، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، ہمارا فائدہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے میں۔ اللہ جو چاہے فیصلہ کر دے۔ مثال کے طور پہ شادی ہو گئی ہے، اب اللہ چاہے بیٹا عطا کر دے، چاہے تو بیٹی عطا کر دے، بیٹا عطا کرے پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اگر بیٹی عطا کر دے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اسلام سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا خوشیاں منائی جاتی، اور بیٹی پیدا ہو جاتی تو ایسے لگتا جیسے ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، سارے سوگ منایا کرتے۔ اسلام نے آ کے ان ہندوانہ رسومات، کفرانہ رسومات کو ختم کیا ہے، بلکہ اسلام نے بیٹی کو عزت عطا کی ہے۔ اللہ پاک نے جہاں اولاد کا ذکر کیا ہے نا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ پاک کے پاس ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ شہنشاہ مرضیوں والا ہے، جس کو چاہتا ہے روتے رہ جائیں، مانگتے رہ جائیں، نہ اللہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ جو اللہ عطا کر دے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، وگرنہ ان سے پوچھئے جن کے پاس گاڑیاں ہیں چلانے والا کوئی نہیں، کوٹھیاں ہیں بسنے والا کوئی نہیں، مربے ہیں جائیدادیں ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں اللہ کچھ نہ کچھ تو دے دے، بیٹا نہیں دیتا تو بیٹی ہی دے دے، کئی روتے روتے دنیا جہان سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے صاحب اللہ جو فیصلہ کرے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیے، بلکہ آپ یوں سمجھیے اللہ پاک جس گھر کا انتخاب کرتا ہے، جس گھر کو چن لیتا ہے، چنے ہوئے گھر کے اندر اللہ پاک بیٹی پیدا کرتا ہے۔ جو جوڑا اللہ کو پسند آتا ہے نا، اللہ جس گھر کو چن لیتا ہے اس گھر میں کیا پیدا کرتا ہے؟ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک سنیے، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین،
اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو چنا، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، جس طرح ہم نے اپنے پیغمبروں رسولوں کو چنا ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے ایک دور میں عمران کے گھر والوں کو چن لیا۔ آل عمران، عمران کے گھر والوں کا اللہ نے انتخاب کر لیا۔ یہ روئے زمین کا چنا ہوا گھر ہے۔ عمران تو دنیا سے چلے گئے، وہ وفات پا گئے، ان کے پیچھے ان کی بیوی ایک زندہ ہے، ان کے پیٹ میں ایک اپنے خاوند کی نشانی ہے، اور بیوی بھی اللہ کی کو نیک بندی ہے، اس نے اللہ سے بات کر دی۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب آپ غور کیجئے، یہ گھر اس وقت کا پوری روئے زمین میں سے چنا ہوا گھر ہے۔ کون سا گھر ہے؟ چنا ہوا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے روئے زمین میں سے ہم نے عمران کے گھر والوں کو چن لیا۔ عمران دنیا چھوڑ گیا، بیوی زندہ ہے۔ بیوی نے کیا کہا ہے؟ میرے اللہ، میرا شوہر تو دنیا چھوڑ گیا ہے، لیکن ایک نشانی اس کی میرے پیٹ میں ہے۔ اے اللہ، میں نے اس اپنے شوہر کی نشانی کو آج سے تیرے دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، یہ تیرے دین کی نوکری کرے گا۔ اے اللہ، میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، یہ ساری زندگی تیری نوکری کرتا رہے گا۔ یہ نظر مان لی، چنا ہوا کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ او میرے صاحب، یہ چنا ہوا گھر ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ پاک نے اس چنے ہوئے گھر میں بیٹی پیدا کی ہے۔ کیا پیدا کی ہے؟ بیٹی پیدا کی ہے۔ جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے، چنے ہوئے جوڑے کو اللہ پاک بیٹی عطا کرتا ہے۔ گود میں بچی آ گئی، کہتی ہے میرے اللہ انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى۔ اے اللہ، یہ تو بچی ہے۔ اے اللہ، جس طرح ایک مرد تیرے دین کی نوکری کر سکتا ہے، تیرے دین کی خدمت کر سکتا ہے، عورت کیا تیرے دین کی خدمت کرے گی؟ لیس الذکر کالانثیٰ، مرد کبھی بھی عورتوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اے اللہ، تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ دیکھ دیکھ، پھر اللہ پاک نے ان کی بیٹی مریم کو ہی چن لیا۔ اللہ پاک نے پھر اس مریم کے بطن سے اپنا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے تھے۔ صاحب، جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ عورت سے پیدا ہوئے ہیں، جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ نادان انسان اگر بیٹی سے نفرت کرتا ہے، اگر بیٹی ہوتی ہی نہ تو نادان تو بھی دنیا میں نہ آتا۔ یہ کافرانہ اور ہندوانہ سوچ ہے کہ لو جی بیٹا ہو تو چلو نام تو زندہ رہتا ہے نا۔ نہیں نہیں میرے صاحب، یہ کافرانہ سوچ ہے، اسلام کی یہ سوچ نہیں، قرآن و حدیث کی یہ سوچ نہیں۔ ضروری تو نہیں بیٹوں سے ہی نام زندہ رہے۔ دیکھ دیکھ، یہ عمران کا گھرانہ ہے، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، اور اس بیٹی کی وجہ سے باپ کا بھی آج تک نام زندہ ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے اور باپ کا آج تک نام زندہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بیٹی کی وجہ سے۔ قربان جائیں، میرے محبوب پیغمبر کو یہ تذکرہ اتنا پسند آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سورت کا نام ہی مریم کے باپ پہ رکھ دیا ہے، سورہ آل عمران۔ جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ ہندوؤں کے جراثیم ہے۔ ہندو یہاں سے چلا تو گیا لیکن وہ گندے جراثیم چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس کسی کافر کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ ہی سیاہ ہو جاتا، وہ بڑا ہی پریشان ہو جاتا، کیا کروں اب؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون لم یدسه فی التراب۔ پریشان ہو کے سوچ میں پڑ جاتا، اب کیا کروں؟ سوچتا سوچتا گھر میں سوچیں دوڑاتے ہوئے کہتا اب اس بیٹی کا کیا کروں؟ باہر جاتا ہوں تو لوگ بھی تانے دیتے ہیں یہ بیٹی والا ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹیوں کا لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ یہ کافروں کے جراثیم ہیں، بیٹی کا تانا دینا۔ ہمارے ہاں بھی ہندوؤں کے جراثیم وہ ابھی بیدار ہے، مرے نہیں ہیں۔ اب بھی کسی سے بات کرے گا تو اس کو کہے گا بیٹی والا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں دھی والا۔ آج بھی وہی ہندوانہ جراثیم مسلمانوں کے دلوں میں بھی زندہ ہیں۔ یہ کافر لوگ تھے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو دیکھ لیتے تو اس کو کہتے یہ دھی والا ہے، یہ بیٹی والا ہے۔ اب وہ گھر میں الگ پریشان ہو جاتا، اب میں کیا کروں؟ اس لوگوں کے تانوں پہ اس بیٹی کو گھر میں رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دوں۔ کئی ندان ایسے ہوا کرتے تھے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کئی اتنے سخت سنگ دل بھی تھے، اتنے سخت دل بھی تھے، اتنے پتھر دل بھی انسان گزرے جو روتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ يُعَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ۔ اگر اسی ایک سوچ کی اللہ کسی ایک جرم کی سزا دے دے، اللہ فرماتا ہے اس جرم کی سزا یہ بنتی ہے کہ میں زمین پہ ایک جانور بھی زندہ نہ چھوڑوں، ساری دنیا تباہ کر دوں اگر کسی اس ایک جرم کی میں سزا دوں۔ یہ کافروں کی سوچ تھی۔ اسلام نے بیٹی کو عزت دی ہے، اسلام آیا ہے تو بیٹی کو عزت ملی ہے۔ دیکھیے اسلام کی آمد ہونے لگی، اسلام کیسے آیا ہے؟ سخت دل کو اللہ نے پہلے نرم کی ہے۔ مسلم شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک ابھی تک تو 10-11 سال کی آپ کی عمر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جبریل امین تشریف لے آئے، فرشتوں کے ساتھ جبریل امین زمین پہ اتر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، آپ کو یہ ایکو مٹھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا لیا ہے اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا ہے، چاک کر کے آپ کے دل پاک کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، سونے کے تھال میں رکھ کے جبریل امین نے اس کو دھونا شروع کیا ہے، اور دھوتے ہوئے جبریل امین نے آپ کے دل پاک سے ایک خون کا لوتھڑا کھینچ لیا اور اس کو پھینک دیا اور فرمانے لگے ھذا حظ الشیطان من کا،
او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دل پہ شیطان کا حصہ تھا، اس حصے کی وجہ سے شیطان لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتا، جس کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کی دفن کر دیا کرتے تھے، روتی کرلاتی بچیاں بھی ان کے دلوں کو نرم نہ کر سکتی، شیطان اس حصے کی وجہ سے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ جبریل امین نے اس حصے کو کھینچ کے پھینک دیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیا اور نور و حکمت بھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ کے دل کی جگہ پہ فٹ کر دیا اور پھر سلائی کر دی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ کئی دفعہ سلائی کے نشان خود دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نرم کر دیا گیا، آپ جوان ہو گئے، جوان ہوئے تو مکہ کی ایک شہزادی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی ذرا غور کر میرے صاحب، مکہ نہیں پوری دنیا نہیں، اس وقت کے صرف لوگ نہیں، جب سے اللہ نے دنیا سجائی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب سے افضل جوڑا یہ ہے جو آج بنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی مکہ کی شہزادی سے، وہ مالدار خاتون جس کے خیمے کی ڈوریاں سونے کے ساتھ باندھی جاتی تھیں، اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ یہ میرے صاحب چنا ہوا جوڑا ہے۔ یہ کون سا جوڑا ہے؟ چنا ہوا جوڑا ہے۔ اللہ کو روح زمین کے سارے جوڑوں میں سے سب سے بہترین جوڑا یہ لگتا ہے، اس سے اللہ کائنات میں کوئی آیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل امین مجھے لے کر بیت المقدس میں پہنچ گئے، اللہ پاک نے اپنی قدرت طاقت سے تمام رسولوں پیغمبروں کو جمع کر دی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اللہ نے انبیاء اور رسول کس لیے جمع کیے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا امام کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ سارے پیغمبر ہی شانوں والے ہیں، لیکن سارے پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ شان تو آپ کی ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ یہ ان کی شادی ہو گئی ہے، یہ چنا ہوا جوڑا ہے، اللہ پاک نے رحمت فرمائی ہے، محبت پیار کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اور میرے صاحب ذرا غور کیجئے، اس چنے ہوئے جوڑے پہ جب رحمت ہوئی ہے اللہ پاک نے اس جوڑے کو سب سے پہلے بیٹی عطا کی ہے۔ چنے ہوئے جوڑے کو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ بیٹی عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری زندگی پھر شروع ہوئی، اللہ پاک نے پھر رحمت فرمائی، میرے پیغمبر کے گھر میں دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ 2 بیٹیاں تو مسلمان برداشت کر ہی لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اللہ نے پھر رحمت فرمائی ہے، آپ کے گھر میں تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر پہ اللہ نے پھر رحمت فرمائی ہے، آپ کے گھر میں اللہ پاک نے چوتھی بھی بیٹی عطا کی ہے۔ وہ میرے صاحب جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے جس جوڑے کو اللہ جنت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اس جوڑے کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ جس جوڑے کو اللہ پاک عذابوں سے بچانا چاہتا ہو اللہ پاک اس جوڑے کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات، جس میرے امتی کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دے، فاطمہن وسقاہن وکساہن فادبہن
وہ ان 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو پہنائے، اور محبت میں بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہ دے۔ کن لہو سترم من النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک یہ بیٹیوں کی خدمت اللہ پردہ بنا دے گا، حجاب بن جائے گا۔ اللہ کا کوئی عذاب اس کے قریب نہیں آئے گا موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک۔ جس جوڑے کو اللہ عذابوں سے بچانا چاہتا ہو اس جوڑے کو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ بیٹی عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، آپ گھر تشریف لائے، امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال میں کھڑی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا اللہ کے رسول ایک ماں کی ممتا کو میں نے دیکھا ہے، ماں کی ممتا نے مجھے رلا کے رکھ دی ہے۔ خواہش کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول جاتنی مسکینتن، میرے پاس ایک مسکینہ عورت آئی ہے، غریب سوالیہ عورت آئی ہے، ماغا بنتانی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بھوک کی وجہ سے ماں سے بولا نہیں جا رہا تھا، کہتی ہے اللہ کے رسول کے گھر والوں میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیوں کو بھی بھوک لگی ہے، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے، کھانے کو کچھ ہے تو دو۔ اللہ کے رسول میں نے سارے گھر میں ٹٹولا ہے، مجھے 2 کھجوروں کے سوا کچھ نہیں ملا، 2 کھجوریں ملی ہیں۔ اللہ کے رسول میں نے 2 کھجوریں اس سائلہ کو دے دی ہیں، 3 ایک روایت میں 3 کھجوریں ملی، 3 کھجوریں میں نے اس مسکینہ کو دے دی۔ اس عورت مسکینہ نے، اس ماں نے ایک ایک کھجور اپنی بچیوں کو دے دی ہے اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی ہے، لیکن بچیوں نے جلدی سے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا کے ماں کی کھجور کی طرف دیکھنے لگیں۔ ماں کی ممتا کو بھی سلام ہے، ماں نے اپنے ہونٹوں سے اپنے حصے کی کھجور نکال کے اس کے بھی 2 حصے کر دیے اور خود نہیں کھائی، اس نے وہ کھجور بھی بیٹیوں کو عطا کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میری عیش، یہ منظر تو نے ہی نہیں دیکھا، یہ منظر تو اللہ نے اپنے عرش سے بھی دیکھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے لقد رحم اللہ برحمتہ، اللہ پاک نے بچیوں پہ رحمت کرنے کی وجہ سے اوجب لها الجنہ، آج اس ماں پہ جنت کو واجب کر دی ہے۔ بیٹیوں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے اور عذابوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں سے محبت اور پیار کیجئے۔ جہاں دوسری سنتوں کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ بھی سنتے، ان کی بھی باتیں کرنی چاہیے۔ ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی پیار کرتے تھے، بیٹیوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، بہنوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے حصے کھایا نہیں کرتے بلکہ ان کو نوازا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے کہ بیٹیوں کو نوازتے ہیں، بہنوں کو نوازتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے قیدیوں میں ایک عورت ہے، وہ اصرار کر رہی ہے مجھے اپنے سردار سے ملاقات کرواؤ،
صحابہ اکرام انکار کر رہے ہیں یہ کافر عورت ہے، اس کافر عورت کی ہم اپنے پیغمبر سے ملاقات کیوں کروائیں؟ لیکن اس نے اصرار ہی بڑا کیا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول قیدیوں میں ایک عورت ہے، وہ بڑا آپ سے ملاقات کا اصرار کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی، عرض کرتی ہے ہم نے تو آپ کو پہچان لیا، شاید آپ نے ہمیں نہیں پہچانا۔ انا شیماء بنت الحارث، او سردار میں شیماء ہوں، حارث کی بیٹی ہوں میں شیماء۔ میری ماں حلیمہ، میری ماں آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی، میں دودھ کی آپ کی بہن شیماء ہوں، میں آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سن رہے ہیں اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے، عرض کرتی ہے او سردار ہم غریب لوگ ہیں، آپ اونچے لوگ ہیں، غریبوں کی باتوں پہ لوگ یقین نہیں کیا کرتے، شاید آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے۔ تو اس نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹا دیا، ہٹاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے یہ دیکھ لیجئے عززتنی عزتن، ایک دن میں آپ کو کھلا رہی تھی، آپ نے مجھے ادھر دانتوں سے کاٹا تھا، آپ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے، یہ آپ کے ہی دانتوں کے نشان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں اور رو رہے ہیں، دیکھ بہن بھی سگی نہیں، بہن بھی دودھ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل چادر، اپنی مدثر چادر اپنی دودھ کی بہن کے نیچے بچھا دیے۔ بہن سے پیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تیرے دروازے پہ بہن آ جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، تیرے ماتھے پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، تیری بیوی کا مزاج تو بدل ہی جاتا ہے، نادان تیرا بھی مزاج بدل جاتا ہے۔ بہن آ گئی، اس کی اولاد آ گئی، یہ فلاں لے جائے گی، کھا پی جائے گی، اور نادان بہنیں دروازے پہ آ جائیں ناراض نہیں ہوا کرتے۔ خوش ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، بلکہ اپنی بہنوں کو نوازا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بہن سلی توڑتی اشفعی تو شفعی، اور میری بہن آج تم جو مانگو گی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور ان قیدیوں میں سے یہ 2000 قیدی ہیں، 2000 قیدیوں میں سے او میری بہن تم کس کی بھی سفارش کرو گی، آپ کی سفارش پہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی بہن نے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی، عرض کرتی ہوں میرے بھائی میں کسی ایک کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئی، آپ کے فوجیوں نے، آپ کے سپاہیوں نے، آپ کے غلاموں نے ہمارے سارے علاقے کو قید کر لی ہے، میں سارے علاقے کے لوگوں کی سفارش کے لیے آئی ہوں، قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی سفارش پہ سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ بہنوں کے حصے کھاتے نہیں، ان کو نوازا کرتے ہیں۔ بہنوں کے حصے کھا کے اولاد کو دے گا تو وہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی اپنی اولاد کو کھلائے گا تو وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، تیری موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ضلع اکاڑے میں ایک آدمی پچھلے دنوں فوت ہو گیا ہے، بہنیں کیا وہ بھائیوں کے حصے بھی کھا گیا، پھر مرا کیسے؟ اولاد کے لیے اس نے سب کچھ کمایا نا، تو اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا ہے۔ بہنوں کا حصہ جس کا بنتا ہے، بہنوں کے حصے کھاتے نہیں بلکہ ان کو
نوازا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو نوازا ہے۔ بہنوں سے پیار کرنا نبی علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ بیٹیوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ مکے میں اطلاعیں پہنچ گئی، اپنے اپنے قیدیوں کے فدیے دو اور چھڑا لو۔ فدیوں کا مال آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ فلاں کا فدیہ ہے، یہ فلاں کا فدیہ ہے۔ ایک ہار آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو اٹھا لیا۔ آپ فرماتے ہو میرے صحابہ یہ ہار کون لے کے آیا ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے یہ ابو العاص کی طرف سے آیا ہے۔ جی اللہ کے رسول، ابو العاص کا بھائی یہ ہار لے کے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھتے رہے، روتے رہے۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، صحابہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے، ایک دم آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں کیوں جاری ہو گئی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو صدیق و فاروق، یہ ہار تو میری بیٹی زینب کا ہے۔ زینب کی رخصتی کے وقت اس کی ماں خدیجہ نے اس کو تحفے کے طور پہ ہار دیا تھا۔ بیٹی اپنے ماں کی نشانیاں کب ضائع کیا کرتی ہیں؟ میری بیٹی اتنی مجبور ہو گئی، اس نے اپنی ماں کی نشانی شوہر کے فدیے کے لیے روانہ کر دی ہے۔ اور صدیق و فاروق مجھے اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کو ماں کی نشانی واپس نہ کر دوں۔ سارے صحابہ غمزدہ ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہی تو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، بیٹیوں کے حصے کھایا نہیں کرتے بلکہ ان کو نوازا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو ہار واپس کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار واپس کر دیے۔ اور نادان بیٹیوں کے حصے کھایا نہیں کرتے بلکہ ان کو نوازا کرتے ہیں۔ بیٹیوں سے محبت اور پیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ آپ نے ابو العاص کو طلب کر لیا، آپ نے فرمایا او ابو العاص میری بیٹی سے ملاقات کو 3 سال گزر گئے، ابو العاص ایک شرط پہ میں آپ کو ہار بھی واپس کر کے آزاد کرتا ہوں، جب تم مکہ میں پہنچو تو میری بیٹی زینب کو روانہ کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وعدہ کر لیا، مکہ میں گیا تو آپ کی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ قربان جائیں آپ اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ بیٹیوں سے پیار کرنا میرے پیغمبر کی کتنی پیاری سنت ہے۔ آپ صحابہ کو آپ نے فرمایا او میرے صحابہ میری بیٹی مکہ سے آنے والی ہے، جب مدینہ کے قریب آئے تو مجھے اطلاع ضرور دینا۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا 3 سال ہو گئے میری بیٹی سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے آمد پہ خوش ہوئے۔ آپ کو اطلاع دی گئی اللہ کے رسول لگتا ہے قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں آپ کی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مدینہ پاک سے باہر نکل آئے۔ آپ کی بیٹی زینب نے آپ کو دیکھا، میرے بابا میرے استقبال کے لیے باہر آئے۔ سیدہ زینب نیچے اتری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئی۔ نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی رو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جسم خون میں لطبت ہے۔ او بیٹا یہ خون کہاں سے لگا؟ اللہ کے رسول حبار نے مجھ پہ حملہ کیا ہے اور میرے پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔
اپنی بیٹی کی محبت میں، بیٹی کے پیار میں آپ کی بیٹی چند دن کے بعد شہید ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آپ قبر کے پاس رو رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، میری بیٹی کا جرم تو نہیں تھا، ان کو میری وجہ سے ہی ستایا گیا ہے، ان کو میری وجہ سے ہی تکلیف دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کی ایک اور بیٹی ہے، اس کا نکاح آپ نے سیدنا عثمان سے کیا ہے، وہ فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا عثمان زاروں کی طرح رو رہے ہیں، آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا عثمان کیوں روتے ہو؟ کیا تجھے یقین نہیں میری بیٹی جنت کی مہمان بنی ہے؟ میری بیٹی تو جنت میں گئی ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول یہ تو یقین ہے، غم یہ ہے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کی وجہ سے جو میرے گھر میں آپ کا آنا جانا تھا، شاید آج سے میرا گھر آپ کے آنے جانے سے خالی ہو گیا۔ بیٹیوں کے گھر میں آنا جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرتے تھے ملاقات کے لیے۔ آپ نے فرمایا او میرے عثمان غم نہ کرو، تم مجھے اتنے پسند آئے ہو، میری ایک اور بیٹی جوان ہے، میں نے اس کا بھی نکاح تجھے دے دیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی دوسری بیٹی آ گئی، آپ ان کی ملاقات کے لیے اکثر اوقات جایا کرتے تھے، وہ بھی وفات پا گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا او عثمان اب میرے گھر میں بیٹی جوان رہی نہیں، تم مجھے اتنے پسند آئے ہو، اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں بھی جوان ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تجھے دیتا چلا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب صرف ایک بیٹی بچ گئی، اب ساری محبت کا مرکز آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی اس بیٹی سے ایسا پیار کرتے تھے کہ اس پیار کی مثال نہیں ملتی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں میرے پاس تشریف فرما ہوتے، آپ کی ملاقات کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، 2 قدم آگے چلتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ لیتے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑ کے پہلے اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے، پھر خود بیٹھا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے پیار ہے، اپنی بیٹی سے محبت ہے، بیٹی سے پیار ہے۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اگر کہیں آپ نے دور سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر سے نکلا کرتے تھے، اگر لمبے سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے۔ بیٹیوں سے پیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت ہے، بلکہ بیٹیوں کی اولاد سے پیار کرنا بھی آپ کی سنت۔ یہ ہندوانہ اور کافرانہ سوچ ہے کہ بیٹوں کی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے، بیٹیوں کی اولاد بھی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے۔ ہندو یہاں سے چلا گیا لیکن وہ جراثیم چھوڑ گئے۔ ہم محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا ہے، اور ہمارے دل کی دنیا آج بھی کافروں اور ہندوؤں جیسی ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ ہم کتنا سخت سلوک کرتے ہیں اور بیٹیوں کی اولاد سے کیسا سخت سلوک کیا جاتا ہے وہ میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بھی پیار کرتے اور بیٹیوں کی اولاد سے بھی پیار کرتے تھے۔ میں نے بخاری شریف میں خود پڑھا ہے، صحابہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہے، سارے آپ کے انتظار میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ آپ آئے کس انداز سے؟ آپ نے اپنی بیٹی زینب کی بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی دوتری نواسی کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہم قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھائے ہمیں نماز شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے اپنی بیٹی کی بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی نواسی کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی دوتری کو اٹھایا ہوا ہے، امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ رکوع میں جاتے تو اپنی نواسی کو بٹھا دیتے، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نواسی کو دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی اولاد سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں رات کی تاریکی ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا، میں نے آپ کے دروازے کو دستک دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، میں نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا، جب میں نے پوچھ لیا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول من ھذا الذی مشتمل علیہ، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کمبل کے نیچے آپ نے مجھ سے کچھ چھپایا ہوا ہے، آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹا دی ہے۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ایک جانب سیدنا حسن چمٹے ہوئے ہیں، دوسری جانب سیدنا حسین چمٹے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ بیٹی کی اولاد سے دیکھ دیکھ مسلمان، تیرے پیغمبر نے بیٹی کی اولاد سے کتنا پیار کیا ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ان نواسوں سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسامہ ھذان ابنایا وابن ابنتی، کاش آپ عربی جانتے ہوتے، آپ کو عربی کا ترجمہ آتا تو پتہ چلتا اس عربی کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ھذان ابنایا وابن ابنتی، ھذان ابنایا وابن ابنتی، اے اسامہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ صرف میری بیٹی کے ہی بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ یعنی بیٹیوں کی اولاد ہی اپنی نہیں ہوتی، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف بیٹوں کی اولاد ہی اپنی نہیں ہوتی، بیٹیوں کی اولاد بھی اپنی ہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں بلکہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اللہم انکا تعلم انی احبہما فاحبہما وَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، آپ نے بیٹی کی اولاد کے لیے وہ دعائیں کی ہیں شاید تجھے اپنی اولاد کے لیے بھی نصیب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، تو جانتا ہے اس دل میں میرے نواسوں کی بڑی محبت ہے، اے اللہ جس طرح میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے میرے اللہ جو میرا امتی میرا غلام میرے ان دو نواسوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ بیٹی کی اولاد سے پیار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہن مؤنسات، بات ختم کریں، آپ فرماتے ہیں بیٹیوں سے بھی پیار کر کیونکہ تجھ سے بیٹیاں بڑا پیار کرتی ہیں، بیٹے بھی تجھ سے پیار کرتے ہوں گے،
بیٹے بھی تجھ سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن محبت میں بیٹیاں محبت میں جیت جایا کرتی ہیں۔ باپ کی چارپائی اٹھتی ہے تو سب سے زیادہ بیٹیاں ہی رویا کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے صحابہ ہی پیار کرتے تھے، سارے صحابہ ہی محبت کیا کرتے تھے، لیکن آپ سے سب سے زیادہ پیار آپ کی بیٹی فاطمہ کیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری آپ کا وقت ہے، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلا کے لاؤ۔ سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا، حسنین کریمین بھی آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ اپنی پیشانی پہ پانی لگا رہے ہیں، ہاتھ بھگو بھگو کے پیشانی پہ لگا رہے ہیں۔ اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی بڑی سختی ہیں، ان سختیوں پہ اپنے پیغمبر کی مدد فرما۔ ادھر سے آپ کی بیٹی آ گئی، رونے لگی، عرض کرتی ہیں یا بتا، ہائے ابا جان، وا کر بابا، آج میرے ابا جان کتنی تکلیف میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا ہے، بیٹی کے اس بول نے سارے کمرے والوں کو ہی رلا دی ہے۔ آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا او فاطمہ غم نہ کرو، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج تو تیرے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف بھی تیرے بابا کو نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سیدہ فاطمہ اپنے باپ کی جدائی میں روتی رہی، واہ کر بابا، واہ کر بابا، کہتی کیا کہتی ہیں، یا بتا من جنت الفردوس ماوا، وا بتا الی جبریل ننعا، ہائے ابا جان آپ کو اللہ نے بلایا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، جنتوں میں چلے گئے، ہمیں چھوڑ گئے۔ سیدہ فاطمہ روتی رہی، آپ کی جدائی میں سب سے زیادہ آپ کی بیٹی فاطمہ روئی ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہی ہے۔ فرماتے ہیں ما رأیت تبسما علی وجہ فاطمہ، میں نے 6 ماہ کے عرصے میں فاطمہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا باپ کی جدائی میں۔ باپ کی جدائی کا سب سے زیادہ غم بیٹیوں کو ہوتا ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں فاطمہ کی موت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ فاطمہ کی موت باپ کی جدائی کے غم میں آ گئی تھی۔ جناب ابوبکر صدیق بھی آپ سے پیار کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں ہی جناب ابوبکر صدیق کی موت واقع ہوئی ہے۔ ان کو بھی موت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں موت آئی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی محبت میں اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا۔ یہ بہت محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی جدائی میں 2 سال کے بعد موت آئی ہے، اور آپ کی بیٹی کو آپ کی جدائی کے غم میں 6 ماہ کے بعد موت آئی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت اور پیار بیٹیاں ہی کیا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے جو بیٹیوں کی خدمت کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتا بیٹیوں پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک میرے ایسے امتی کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو نیک اور اچھے ٹھکانے عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔